دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کر آپ کو پڑھنا ہے فَسَيَكْفِيكُهُمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھانا ہے اس نیت سے کہ ساری کی ساری پریشانیاں واپس آسمان کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ پھر آسمان کی جانب دیکھ کر یہی قرآن پاک کے خفیہ کلمات آپ کو دوبارہ پڑھنے ہیں تاکہ آسمان سے خیر برکت آسانیاں آپ تک پھر پہنچے۔ قرآن پاک کی تو ہر بات میں سچائی ہے، ہر جملے میں ہی بڑی گہرائی ہے، اور انہی کلمات میں موجود ہے کہیں چھپے ہوئے خفیہ طاقتور ترین کلمات، اور انہی میں سے آج ایک فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی تاثیر آپ تک پہنچنے جا رہی ہے۔ ڈاکٹر فہد ارتانی روشنی والا آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی استاد، سب سے بڑے اسلامک ہیلتھ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سے کچھ بھی چھپائیے نا، سب کچھ اللہ کو بتائیے نا۔ کون سی چیز ہے، کون سی بات ہے جو دل دکھا رہی ہے آپ کا، دن رات آپ کو ستا رہی ہے، جس کام کو پورا کرنے کے چکر میں آپ کی زندگی ہی پوری ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی تو ہے ادھوری تمنا جو کہ آپ کی زندگی کو کھا رہی ہے، آپ کو بڑا ستا رہی ہے۔ قرآن پاک میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی بھی دکھ تکلیف پریشانی ہم تک پہنچتی ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی کہ جو کوئی بھی تکلیف زندگی میں آپ کے اس وقت موجود ہے انہیں آپ کو واپس لوٹانا ہے اللہ کے کلام کی مدد سے۔ جس طرح سے زمین سے کوئی چیز سمیٹی جاتی ہے نا، اس طریقے سے اپنی زندگی سے آپ کو پریشانیوں کو پہلے سمیٹنا ہوگا، اور پھر پڑھیں گے پہلی مرتبہ فَيَسَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور پھر دونوں ہاتھوں کو ایسے سمیٹتے ہوئے آسمان کی جانب اٹھا دیں گے۔ میں آپ کو پورا طریقہ ہی سکھا رہا ہوں، ذرا غور سے دیکھتے رہیے گا۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو دونوں ہاتھوں کو آپ سمیٹ رہے ہوں گے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کے وقت آپ آسمان کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ پہلی بار پڑھیں تو یہ نیت کریں کہ رزق کی بندش لوٹ رہی ہے آپ کی زندگی سے، دوسری مرتبہ پڑھیں تو اولاد کی نافرمانی لوٹ رہی ہے، اور پھر پڑھیں تو اس نیت سے کہ گھر والوں کی بے رخی جائے، اب کی بار پڑھیں اس نیت سے کہ دکھوں کے آپ کے تمام خاتمہ ہو، پھر پڑھیں تو اللہ سے کہیں کہ یا اللہ غیبت خوروں سے اور جھوٹوں سے بچا، پھر پڑھیں سمیٹنے کی نیت سے تمامی حادثات اور بلیات کو، ایسا ہی کرتے چلے جائیں اور نکالتے چلے جائیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی زندگی کے سارے دکھوں کو، تکلیفوں کو اور پریشانیوں کو۔ بس ہر مرتبہ ہی پڑھتے چلے جائیں ایک ایک مرتبہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور پھر اپنی زندگی کے تمام دکھوں پریشانیوں کو کہیں پیچھے چھوڑ کر آپ آگے بڑھ جائیں۔ کیا اب بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ دوسروں کو خوش رکھ پائیں گے تبھی آپ جا کر خوش رہ پائیں گے؟ اب ہم دوسروں کی خوشی کی بات نہیں کریں گے، ابھی ہم تھوڑی سی خود کی فکر کریں گے، اب ہم اللہ کو راضی کرنے کی بات کریں گے۔ اب ہم زندگی کے اندھیروں کو پیچھے چھوڑ کر روشنی کی جانب آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں۔ سنیں میری بات ذرا غور سے، دیکھیے کیسے کیسے خلق خدا اللہ کے نام، اللہ کے کلام اور درود و سلام کی مدد سے اپنے گھر شفائیں، خیریں، برکتیں، جھولیاں بھر بھر کے لے کے جا رہی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک صرف اور صرف اس شخص کو بھیجنا میرے پاس جس کے نصیب کی شفا بھی میرے تو نے اس دو ہاتھوں میں رکھی ہے۔ انہیں آپ کو بڑے ہی دھیان سے سننا ہے۔ قرآن پاک کے ہیں یہ خفیہ طاقتور کلمات جو کہ موجود ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 137 کے بالکل آخری حصے میں۔ بس آپ کو نیت کر کے جب بیٹھ جانا تو ایک ہی نشست میں آپ کو ساری کی ساری اس کی پڑھائی پوری کرنی ہے۔ اگر مجبوراً ضرورتاً آپ کو اٹھنا پڑ جائے یا درمیان میں آ کر کوئی آپ کو ڈسٹرب کر دے، پھر آپ کو اپنی زندگی کی مکمل صفائی جو میں نے آپ کو ابھی بھی سکھائی ہے شاید دوبارہ سے مکمل کرنی ہوگی، یعنی کہ ہر بار 100% فوکس آف مائنڈ، پوری توجہ اللہ کی جانب ہونی چاہیے آپ کی۔ یہ نہ ہو کہ آپ باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، کوئی کام بھی اپنی زندگی کا کرتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے مسائل بھی آپ شاید حل کروا رہے ہیں، یعنی کہ اس کی کنٹینیویشن میں، اس کے تسلسل میں، اور جو آپ کی جستجو جو تمنا ہے آپ کی جو اللہ کے جانب ہوگی اس میں ہی سارا کا سارا راز چھپا ہوا ہے۔ آج بھی اگر اپنی دعاؤں کو قبول نہیں کرواؤ گے تو کب کرواؤ گے؟ کہ اپنی زندگی کی خواہشات کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤ گے؟ بس کمنٹس میں چلے آئیے، اپنا نام مکمل تفصیلات کے ساتھ، ملک اور شہر کے نام کے ساتھ لکھوائیے، اپنی بھلائیاں اپنے نصیب کی اپنے ساتھ ساتھ لے کر جائیے۔ اس عمل کو آپ کو پوری شدت کے ساتھ، پوری دل کی گہرائی کے ساتھ کرنا ہے، اور اپنی مسئلے کی نوعیت کے مطابق آپ کو خود طے کرنا ہوگا کہ اسے آپ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، 66 مرتبہ پڑھنا ہے یا 99 بار پڑھنا ہے۔ اب دو اوقات اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، پہلا ہے طلوع آفتاب کا اور دوسرا ہے غروب آفتاب کے بعد، یعنی کہ جس وقت پوری دنیا میں روشنی ہی روشنی آ رہی ہوتی ہے، آپ کو نیت کرنی ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی بہت ساری
रोशनी आ जाए और जिस वक्त अंधेरा छा गया हो चारों जानिब, आप उस वक्त भी इस अमल को कर सकते हैं ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि आपकी जिंदगी का अंधेरा भी जरूर जाएगा। अव्वल आखिर आपको 11-11 बार दुरूद पाक जरूर पढ़ना है, ये शर्त लाजिम है, शर्त अव्वलीन है। अपने आप को भलाइयों तक पहुंचाने का एक तरीका यह भी है कि बंदों को रब से मिलाने का जरिया बन जाइए। इन बातों को लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। अब फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम के जरिए से जमीन से सारी की सारी परेशानियां समेट कर हमने आसमान की जानिब अल्लाह के हवाले तो कर दी। अब आसमान से खैरों को, बरकतों को, आसानियों को दोबारा आपकी तरफ वापस लौटाना भी तो है। अब की बार आपको रिसीव करना है आसमान से आने वाली तमाम तर बरकतों को। और फिर पढ़े तो अल्लाह से कहें, मेरे प्यारे अल्लाह, या अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा। और फिर पढ़े तो अल्लाह से कहें, या अल्लाह रहमत नाजिल फरमा। और फिर पढ़े तो कहें, या अल्लाह आसानियां भेज, या अल्लाह रिज़्क भेज, या अल्लाह बहुत सारा सुकून भेज। फिर कहें कि या अल्लाह लोगों के दिलों में मेरे लिए रहम पैदा कर दे। और फिर जालिमों के जुल्म से निजात मांगी। बस पढ़िए फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, और जो कुछ भी चाहिए अपने रब से मांगते चले जाइए। बस पढ़ते जाए, समेटते जाए और लेते जाए अल्लाह से तमाम तर दोनों हाथों से रहमतें और आसानियां। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी बात, कोई भी चीज़ रह ना जाए। अपनी सारी की सारी परेशानियों को आपको अल्लाह के हवाले करना है। फिर अल्लाह से हासिल करने वाली कोई भी रहमत, बरकत भी कोई आप भूल ना जाए। सब कुछ अल्लाह ताला से मांगते रहिएगा। बस सब कुछ ही मांग लीजिएगा अल्लाह ताला से जिसकी तवक्को शायद आपके आसपास के लोग आपसे कभी नहीं कर रहे थे। इसीलिए कहता हूँ कि दुआओं में अपना नाम जरूर शामिल करवाइए, कमेंट्स में अभी चले आइए। अल्लाह को राजी करने की नीयत से शेयर का बटन दबाइए। बाकी कोई काम मुद्दतों से रुका हो, कोई चीज़ दिल को बहुत जलाती हो तो उसे उठाना, सीधे इन नंबरों को मिलाना और मेरे पास चले आना। इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।